السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 390 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں تو میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہا تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نرمی کرنے کی، مہلت دینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ کو مقام دیا ہے، تو سختی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ خاص طور سے میں ان ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں جو ساسیں ہیں، جو ساس بن گئی، بہت دیندار ہوتی ہے ساس جو ہے، بہت کئی عورتیں ایسی ہیں آپ آئیں کہ صاحب ان کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اور ماشاءاللہ ہر وقت ان کے پاس مومن کا ہتھیار کتاب اور ہر وقت جو ہے دین کی باتیں، لیکن جب ساس بن جاتی ہے تو ان کے اندر سے پورا کے پورا اندر کا پتہ نہیں لاوا ایسا پھوٹتا ہے کہ وہ بہوؤں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہو آئی، ابھی تیسرے دن آئی، 2 دن ہوئے ہیں گھر میں، 3 دن ہوئے ہیں، اور بس سختیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں کبھی۔ اس لیے نرمی کا معاملہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ یہ مضمون ساس کا اور بہو کا تو اچانک میرے ذہن میں آ گیا، لیکن یہ لمبا مضمون ہے، یہ لمبی کہانی ہے۔ اس کے لیے جو تاجر ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ لے کر چلیں، اور اسی طریقے سے جو بہوئیں ہیں وہ ساسوں کو اپنی ماں سمجھ کر زندگی گزاریں۔ جو ساسیں ہیں وہ اپنی بہو کو جو ہے ڈھنگ کے ساتھ کہ میری بیٹی آئی ہے میرے گھر میں، اس طریقے سے لے کر چلیں۔ ہاں، پہلے ہی دن شب زفاف کے اندر میاں جو ہے وہ گھونگھٹ کھولے گا، بات کرے گا تو سب سے پہلے ایک ہی بات کرے گا، دیکھ میری ماں کی خدمت کرنی ہے، دیکھ میرے باپ کی خدمت کرنی ہے، دیکھ میرے بھائیوں کو بھی کھانا پکا کے دینا پڑے گا، دیکھ یہ تیری ماں کی خدمت تو تیرے ذمے ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے میرے چاند۔ تیرے باپ کی خدمت تو تیرے ذمے ہے، یہ تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ اور تیرے بھائی کو کھانا پکانا یہ تو تیرے ذمے ساری چیزیں ہیں، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ اس لیے یہ مضمون بڑے لمبے ہیں، میں انشاءاللہ کسی اور وقت عرض کروں گا۔ گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہو، ساسیں یہ بھی محبت کے ساتھ رہیں اور بہویں یہ بھی محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ پڑھیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا
وشفاء من کل داء. ابھی اس کا امیز مت بنانا، اس لیے کہ حدیث مجھے یہ حدیث میں تو ہے لیکن حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے. جب میں حوالہ دوں گا اس وقت امیجز بنا دینا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساس بہو کا مضمون بھی مجھے 5-6 دن نہیں 15 دن بیان کرنا ہے انشاءاللہ. 15 دن ساس بہو کے اوپر کہ ساسیں کیا کرتی ہیں، بہویں کیا کرتی ہیں، یہ 15 دن. لیکن جب اپنا میرا ذہن جب بنا ہوگا تو یہ اس وقت بیان کروں گا، لیکن یاد دلاتے رہنا مجھے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کہنا بھول گیا، ساس بہو کا مضمون مجھے انشاءاللہ 15 دن بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کرے. آمین.